آج تیسرا دن ہے. بڑی خبر زیر گردش ہے. انڈین میڈیا کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک قیدی ہے 804 بھی لوگ کہتے ہیں اسے, اس کے ساتھ جنسی زیادتی ہو رہی ہے جیل کے اندر. اب یہ غیرت کھانی چاہیے پی ٹی آئی والے. میں تو جتنی آپ کو پتہ ہے گالیاں دیتا ہوں اس کے جواب, اس کے میڈیا کو آڑے ہاتھوں سے میں نے لیا ہے. آج جنرل بخشی صاحب کی بھی میں طبیعت صاف کروں گا. صدیق جان, عمران خان, ان کو اب پتہ چل جائے گا کہ یہ پاکستان کی جو آرمی ہے بھائی وہ نتھ ڈالنے کی اہل ہے. آپس کی لڑائیاں ایک باری سائڈ پہ رکھو. صدیق جان کہہ رہے کہ ان کے پاس اچھا موقع ہے, اور عمران ریاض ان کے ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی عوام فوج کے ساتھ نہیں ہے, تو اس لیے انڈیا جو ہے نا وہ مضبوط پوزیشن پر ہے. آفتاب اقبال, آپ کو میں آج ایک ایسی بات بتا رہا ہوں, اس نے اسرائیل پر تھیسس کیا ہوا. ساڈے کول صدیق جان ہے واشل, اور انڈیا کے پاس ہے جنرل بخشی وہ تیلی بم. اس لیے وہ دلچسپ لگتا ہے کہ میں نے لگتا ہے کہ مچھا نال بچے چکن والا بندہ ہے بابا ہے کوئی. انہوں نے کوئی اپنا گولا مارنے یا کوئی ٹینک چلانے تو بندوق انہوں نے اونچا بولنا تھا. میں نے کہا پاکستانیوں میں بم چل گیا جی, میں نے منہ والی کہنا ٹھا وہی وہ منہ سے نا یہ فائر کرنے والے بابا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں وقاص مولانا اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل. میرے ساتھ فرض عباس شاہ صاحب. شاہ جی کی حال ہے؟ جی الحمدللہ ٹھیک. وعلیکم السلام. سب ٹھیک ہے, خیریت ہے؟ شکر ہے, کرم ہے. سنا ہے دریائے جہلم میں پانی کی سطح کم ہو گئی ہے. بھارت نے ابھی جارحیت زور و شور سے جاری کر دی ہے, اور پاکستان کے سابق کمشنر ہیں, واٹر کمشنر, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت زیادہ دیر تک پانی نہیں روک سکتا. سوشل میڈیا پہ کے اوپر بھی کچھ اس طرح کی میں نے پوسٹیں اور میمز دیکھی ہیں جس میں پانی جو ہے وہ ہمیشہ اونچائی سے نیچے کی طرف بہتا ہے, اور اگر بھارت پانی بند کرے گا, متبادل ذریعہ جلدی سے تو بنا نہیں سکتا, دریا تو بنا نہیں سکتا کہ اس کو ممبئی سے اور گوا سے جا کے سیدھا سمندر میں پھینک دے, جس طرح ہمارے پاس اللہ نے انڈس ریور دریا سندھ دیا ہوا ہے, تو اس طرح تو وہ کر نہیں سکتا. تو کتنا پانی روکے گا بھارت؟ تو آگے ہی جھونپڑیوں میں رہتے ہیں, تو ان کے لیے تو وہ جگہ بھی نہیں ہوگی سوکھی جہاں پر جا کر وہ گلیوں میں پیشاب کرتے ہیں اور وہ ٹوائلٹس کے بغیر جا کے بیٹھتے ہیں, تو وہ جگہ بھی نہیں رہے گی. یہ پاکستان کے لوگ کہہ رہے ہیں, واٹر کمشنر کہہ رہے ہیں. آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ اچھا, یہ وہ کمشنر صاحب ظاہر قابل احترام ہیں, لیکن بنیادی بات وہ فراموش کر رہے ہیں. میں چاہ رہا ہوتا ہوں کہ لوگ ہمارے جو ایکسپرٹ ہیں, جن اتنے سینسٹیو ایشوز کو دیکھنے والے لوگ ہیں, وہ بنیادی باتوں کو نظر انداز نہ کریں یا دھیان کر لیا کریں. اصل بات یہ تھوڑی ہے کہ وہ نہیں روکے گا, روک نہیں پائے گا, روک سکتا ہے نہیں روک. بات یہ ہے کہ ایک معاہدہ ہے, ایک ایسا معاہدہ ہے جس کو بین الاقوامی تائید حاصل ہے, اس کو یہ کہتے ہیں استناد حاصل ہے, جس پر وہ اسٹیمپس لگتی ہیں نا کہ یہ معاہدے کے ہم گواہ ہیں. جی سر. ورلڈ بینک اس کا کے ذریعے یہ میڈییٹر کے طور پہ اس نے رول ادا کیا ہوا ہے. ورلڈ بینک نے ایک دنیا کا سب سے بڑا بینکنگ کا جو ادارہ ہے جو چیزوں کو دیکھتا ہے. تو بات یہ ہے کہ کوئی ملک جو ہے کوئی بھی اٹھ کے اس کا جب دل کرے وہ ایسے معاہدوں کو, بین الاقوامی معاہدوں کو توڑ دے, نہیں ایک بہانہ بنائے. اسے ہم کہتے تھے وائی آر یو میکنگ دا واٹر مڈی. آپ نے کہانی سنی ہوئی ہے نا, وہ ایک بھیڑیا تھا تو ایک معصوم سی بکری کو وہ کھانا چاہتا تھا. وہ بکری کہیں پانی پی, وہ شیر نے وہاں پہ نظام کہ کوئی کسی کو زیادتی نہیں کرے گا. زیادتی کا جواب دے سکتے ہیں لیکن آپ پہل نہیں کوئی کر سکتا کسی کے اوپر. اچھا, پھر ہم بکری نہیں ہیں, ہم بھی کوئی پورے ولف ہیں, ہم ایسی کوئی بات نہیں. لیکن میں یہ کہانی سنا رہا ہوں. تو بھیڑیا جو ہے وہ پانی ادھر جہاں سے نیچے جا رہا تھا نا, وہاں سے اس نے پینا شروع کر دیا, اور اوپر بکری کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ پانی گندا کیوں کر رہی ہو؟ اس نے کہا میں گندا کیا کہ میں تو پانی پی رہی ہوں. اس نے کہا دیکھو تمہاری میرا جھوٹا پانی تیرا ادھر آ رہا ہے سارا. تو جا کے اس کو کھا گیا وہ, یا جو بھی ہوا. تو یہ ڈرامہ, یہ بہانہ بنا رہا ہے یہ جو مودی سرکار ہے. آج وہ ایک وریام شو ہمارے یہاں سے ہوتا ہے, تو اس میں نے دیکھا ہے کہ کہا بی جے پی, یہ ویسے کیا ہوتا ہے بی جے پی؟ بھارتی جنتا پارٹی ہے نا. وہ اس نے کہا کہ یہ بھوک اور جنگ پارٹی ہے یا انہوں نے لوٹ کے لوگوں کو بھوکا مار دیا. اس نے کہا پاکستان میں مان لیا کہ 20 کروڑ بندے بھوکے ہوں گے, غریب ہوں گے, خط غربت سے نیچے ہوں گے, وہ پاورٹی جو لائن ہے. صحیح. لیکن وہاں پہ بھارت میں 1 ارب 20 کروڑ بندے, ہماری غربت سے زیادہ غربت ہے ان کی. یس. تو وہ بھوک اور جنگ پارٹی جو ہے بی جے پی, اس کا تو مشن ہی یہ ہے کہ وہ لوٹ مار کرنی ہے, آپس میں ڈیوائیڈ اینڈ رول, لوگوں کو تقسیم کر کے اپنے ہندوؤں کو, اپنے مسلمانوں کو, عیسائیوں کو, سکھوں کو,
وہ جو اوپر بیٹھے ہیں ناگا لینڈ والے لوگ سب کو جو کمیونسٹ ہیں 18 ٹکڑے ہوں گے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا، پہلے بتایا آپ نے۔ میں ہمیشہ کہوں گا 18۔ اب بات یہ ہے کہ یہ ہمارے جو کمشنر صاحب ہیں وہ کس چیز کے کمشنر ہیں؟ واٹر کے سابق کمشنر وہ ہمیں کس چکر کی امید دلا رہے ہیں کہ جی آپ فکر نہ کریں، روک نہیں سکے گا معاہدہ کیوں توڑ؟ بات تو یہ کہ معاہدہ کیوں توڑا، اور پانی پہ جنگیں ہو جایا کرتی۔ میں نے جو میرے کمشنر صاحب ہیں نا دوست، جنہوں نے ابھی بننا ہے کمشنر، اس لیے میں ان کو کہہ دیتا ہوں کمشنر، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر یہ روکے اور ہم جو ہے نا یہ اپنی تڑیاں لگانا بند کریں اور اس کا ایک ایک ڈیم کو نشانہ بنائیں انڈیا کے، ان کو پھر ہوگا ہم روکنا تو روک لو، یہ لو ڈیم اڑا دیں۔ جی اس کا حل دیکھیں، پانی پہ ہماری حکومت کہہ چکی ہے کہ یہ ہم اس کو ہمیں یہ اعلان جنگ ہے، تو پھر ہم جو ہے پہلے ہم بھی تو انصاف پسند ہیں، ہم انسانی آبادیوں پہ حملہ نہیں کریں گے۔ یہ میرے کمشنر صاحب کہہ رہے ہیں جی ڈیم اڑا دیں، اللہ وہ کہہ رہے ہیں ڈیم اڑا دیں، مشورہ دے رہے ہیں حکومت کو، فوج کو، جو اتنی سلامتی کونسل ہے ہماری جنہوں نے اعلان جنگ کا یہ کیا ہے، اظہار کیا ہے، وہ ان کو مشورہ دے رہے ہیں جی کہ اب اعلان جنگ ہے نا، یہ پانی جس دن یہ روک دے آپ آگے بڑھے ڈیم اڑا دیں اس کی۔ اور ہمارے پاس یہ جو آیا ہے عبدالی ان کا باپ 450 کلومیٹر والا، یہ اسی کام کے لیے، اسی کام کے جی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ اور ان کے رافیل جو ہیں رافیل ہمارے ہوتے ہیں رفی تو رالیں جس کی بہنوں سے کہتے ہیں رفی اور سینڈی ناک بیری، وہ رافیل جو ہے نا ان کا علاج ہمارے پاس ہے، وہ ہے ہمارے پاس۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، یہ آپ نے کہا کہ خط غربت سے 20 کروڑ پاکستانی نیچے ہیں، لیکن وہ جو 1 کروڑ 20 کروڑ ہے نا ان کے 1 ارب 20 کروڑ، ہمارے تو 2 وقت کی روٹی، ہمیں تو بحیثیت مسلمان اس بات کا یقین ہے کہ رزق تو اللہ پتھر، رازق ہے اللہ، اور رزق تو اللہ پتھر کے اندر کیڑے کو بھی دیتا ہے۔ ہمارے 20 کروڑ خطہ غربت سے نیچے ہیں، 2 وقت کی روٹی کھا کے سوتے ہیں، کپڑے اور لگژریز کو چھوڑ کر۔ ان کے تو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں کھا رہے، یہ رپورٹس ہیں۔ میں تو اکانومی کا آدمی ہوں اور مائکرو فائنانس کا آدمی ہوں، میں غربت کے میرا ماڈل دنیا کا پہلا جو فیتھ بیسڈ ماڈل ہے وہ میں نے بنایا ہوا ہے، آکسفورڈ نے ریسرچ کی اس پر۔ اچھا، جو آکسفورڈ مائکرو فائنانس انیشیٹو ان کا پورا پروگرام ہے، پھر وہ امپلیمنٹ ہونے جا رہا تھا وہاں پہ مصر میں، کچھ نہ کچھ ہو بھی گیا ہوگا پوری دنیا۔ وہ مجھے پتہ ہے کہ وہاں غربت کا کیا حال ہے۔ جس ملک کے کروڑوں لوگوں کے پاس واش رومز، بیت الخلاء، لیٹرینیں نہ ہوں، اس سے جج کیا جاتا ہے نا کہ کن لوگوں کو پانی میسر ہے صاف، کن لوگوں کو بیت الخلاء کی سہولت میسر ہے۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے یہ جو خط غربت ہے، اس کی پیمائش، پاورٹی کی پیمائش شروع ہوتی ہے ان چیزوں سے بنیادی، کہ وہ کھیتوں میں جاتے ہیں رفع حاجت کے لیے یا گھر میں انتظام ہے، کیا وہ جوہڑوں کے پانی پیتے ہیں یا صاف پانی میسر ہے؟ تو ان کو تو اربوں بندے کو میسر ہی نہیں ہے۔ پھر یہ وہ ملک ہے جس میں 5000 سے زیادہ پیسے قرضے نہ دے سکنے کے باعث کسانوں نے خودکشیاں کی تھی۔ یہ غربت کے وہاں پہ حالات یہ ہیں، درختوں سے خود کو لٹکا کے مار دیا تھا۔ دوسرا یہ کہ وہاں پہ تو ساری حکمرانی انڈر ورلڈ کی ہے، وہاں تو کوئی عزت سے جی نہیں سکتا مسلمان۔ آپ نے دیکھا وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم تو اس کے ساتھ ہیں، ہمارا تو وطن ہے، اس کے لیے لڑیں گے، اس کے دشمن ہمارا دشمن ہے، یہ بیچارے ڈر سے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ورنہ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ 4 بندے ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو 4 لوگ جو ہیں وہ قابو نہیں نہ آئے، انہوں نے آ کے اب مان لیا کہ وہ مسلمان تھے، ہندوؤں کو انہوں نے نشانہ بنایا۔ تو اگر یہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے 30 کروڑ 35 کروڑ مسلمانوں نے طے کر لیا خالستان والے سرداروں کی طرح، تو یہ بتائیں کہاں جائے گا؟ یہ ایجنڈا ہے مودی کا۔ مودی دن بدن وہاں پر اقلیتوں کو جو سائیڈ لائن کرتا جا رہا ہے۔ مودی یہ چاہتا ہے کہ یہ تقسیم ہو جائے انڈیا، صحیح، اور وہ جو ہندو ہیں ان کو انتہا پسند کر کے ذہنی بیمار کر دے، انتہا پسند بنا دے، اور آپس میں یہ کلیش پیدا کر کے ان کا دماغی سکون چین چھین کر ان کو انتہا پسند اور شر پرست ہندوؤں میں تبدیل کر دے، مسلمانوں اور ان کو لڑائے، پھر اس کے بعد سکھوں کو اور ان سے لڑائے، پھر کرسچینز کی وہاں ریپ ہوں، خواتین کی بے حرمتی ہو۔ یہ وہ اس کا ایجنڈا ہے، اور وہ اپنے ایجنڈے کی طرف جا رہا ہے آگے۔ میں مجھ سے آج یہ بات لکھوا لیں۔ اچھا، ایک تو دوسرا جو میں نے آپ سے ٹاپک ڈسکس کرنا ہے، جو 2-3 دن ہو گئے ہیں، آج تیسرا دن ہے، بڑی خبر زیر گردش ہے، انڈین میڈیا کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک قیدی ہے 804 420 بھی لوگ کہتے ہیں اسے، اس کے ساتھ جنسی زیادتی ہو رہی ہے جیل کے اندر۔ یار یہ بات سنیں، اب یہ غیرت کھانی چاہیے پی ٹی آئی والوں، ہے نا، جو الٹیاں کلبازیاں، میں تو جتنی آپ کو پتہ ہے گالیاں دیتا ہوں اس کے جواب میں،
یہ میڈیا جو ہے، اس کے میڈیا کو آڑے ہاتھوں صرف میں نے لیا ہے. اچھا آج جنرل بخشی صاحب کی بھی میں طبیعت صاف کروں گا ذرا. چلے کریں گے، ہاں، پہلے تو اس یہ کی ذرا کر لیں ہے نا. اب یہ ان کو شرم آنی چاہیے کہ یہ بھاگتے تھے نا. ابھی بھی جو ہے مجھے کسی نے بتایا ہے کہ عمران ریاض جو ہے وہ بیٹھ کے کہتا ہے جی ہماری شکت نہیں ہے کوئی اسلام آباد کا، اور ہمارا وہ دوست ہے صدیق جان. یار میں اس کو تو وائز آدمی تھا، اس نے کیسے یہ کھچ ماشاء اللہ. ہاں مقصد ہے اس نے، میں حیران ہوں کہ یار تو چل ہے یہ بات. میں کہتا ہوں چل او یار گھر دیا گلا 100 تو سرائک کی آدمی باہر تے نہ پھٹ. مثال میں دے رہا ہوں، ورنہ یہ اب ان کو صدیق جان اور یہ جو ہے عمران خان، ان کو اب پتہ چل جائے گا کہ یہ پاکستان کی جو آرمی ہے بھائی وہ نتھ ڈالنے کی اہل ہے. آپس دیا لڑائیاں ایک باری سائڈ تے رکھو. صدیق جان کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس اچھا موقع ہے، اور عمران ریاض ان کے ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج پاکستان کی عوام فوج کے ساتھ نہیں ہے، تو اس لیے انڈیا جو ہے نا وہ مضبوط پوزیشن پر ہے، وہ مضبوط ہے اس لیے وہ جنگ جیتنے کی پوزیشن میں ہے. اب میں آپ کو بتاؤں اس کے بارے میں تو میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے نا، میں کہتا ہوں یہ معصوم ہے، سامنے والے اٹھ کے کہہ دیتے ہیں بے وقوف ہے. میں کہتا ہوں معصوم ہے، بے وقوف ذرا اور زمرے میں آ جاتا ہے بندہ. یہ اس کو یہ بھی مجھے پتا تھا کہ اب کیا ہونا ہے کہ یہ باہر چلا گیا ہے، وہاں بیٹھ کے اپنی ریاست، اپنے ملک، اپنے اداروں کے خلاف بولے گا. پاکستان کے دشمن اس کو اپنے ہاتھوں پہ لے آئیں گے، اور جو بین الاقوامی وہ قوتیں، وہ ہڈن جو قوتیں، لوگ ہیں، جو گروپس ہیں، وہ اس کو انگیج کر لیں گے. یہ اس سے پھر اپنی مرضی کی باتیں کروائیں گے. پھر یہ زندگی بھر پاکستان آنے کے قابل نہیں رہے گا. پھر کوئی حکومت آئے جائے، عمران خان کی بھی آ جائے، اس کا باپ نہیں اس کو واپس لا سکے گا. اگلی بات وہ جو بیٹھا نا وہاں پہ آفتاب اقبال، آپ کو میں آج ایک ایسی بات بتا رہا ہوں آپ حیران ہو جائے. مبینہ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ اس نے پتہ نہیں اپنی کوئی ڈگری کے لیے ایم اے کی یا بی اے کی یا جو بھی اس کی تھی، اس نے اسرائیل پر تھیسس کیا ہوا ہے. اچھا، مجھے بتایا، اس کے دوستوں میں سے کسی نے بتایا. اور اس لیے کیا کہ وہ یہ اسرائیل کی نظروں میں آ جائے اور وہ اس کو مال پتی پیسہ پوسہ دے اور اس کی نیشنلٹی بھی لینا چاہ رہا ہے. یہ تو پھر اب میں آپ کو یہ بتاؤں، اب اگلا کام یہ جو انڈیا کے ساتھ رابطے، اور اسرائیل انڈیا سے زیادہ وہ اسرائیل کے ساتھ بڑا تب سے چاہتا ہے، کیونکہ یہ وہ ہے نا، وہ جو حریص لوگوں کی آخری جو سپی شی کوئی ہے کائن، یہ ان میں سے ہے. جو بندہ کروڑوں پتی ہو کے بھی اپنی جوتیاں اور گھڑیاں دکھا کے غربت اپنی دکھاتا رہے کہ ہم کبھی میں اتنا غریب تھا کہ اب مجھے ذہنی طور پہ اب بھی ہوں. تو یہ کیسے جو اسرائیل کو اس وقت چاہ رہا تھا کہ یار اسرائیل کے ساتھ میں کہیں جڑ جاؤں نا، مجھے پیسہ بڑا ملے گا وہاں سے، یہودی مجھے پیسہ بڑا دے دے گا. یہ اب اگر مل گئے ہیں انگلینڈ میں بیٹھ کے، وہ دبئی سے انگلینڈ گیا یا شارجہ سے، تو یہ بھائی جان اب یہ دشمن کے ہاتھ میں کھیلیں گے. یہ پاکستان کے دشمن ہے، ہمیں اس سے لکھوا رہے. میں باہر گیا ہوا ہوں، مجھے کروڑوں اربوں ڈالروں کی آفر ہوئی ہے. اچھا جی، کیوں؟ اور میں ٹھڈے پہ رکھا ہے. میں یہاں پہ گرفتار ہوا مشرف صاحب کے دور میں، پرویز الہی صاحب کی حکومت تھی پنجاب میں ریڈیو پہ بولتا تھا. میں بھی جو ہم اب بھی بولتے ہیں. میری بات سنیں، اس وقت اگر حکومت کوئی گڑبڑ کرے کیا میں چپ کروں گا؟ کوئی ہمارے ادارے بھی ہم آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم جنگ نہیں چاہتے. شاعر ادیب کوئی ایسا کون ہوگا، شاعر ادیب کوئی جاوید اختر کی طرح بغیرت آدمی ہوگا اور شاعر نہیں ہوگا. وہ درد ڈسکو ہوگا جو لوگوں کو، انسانوں کو جنگوں میں جھونکنے کی بات کرے، کسی کو مارے. ہم تو نہیں کریں گے. ہم تو یقین کریں کہ ہماری آرمی کا بھی یہی سٹینڈ ہے. ہم تو جوابی طور پہ بھائی تیار بیٹھے ہیں. ہمارا موقع بھی ہے، آؤ بھائی آنکھ نکال دیں گے. کوئی میلی آنکھ اٹھائے گا تو ہم کسی کی طرف، ہمیں اپنے آپ کو بولیں، ہم لوگوں کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی کی طرف توجہ دینے کی. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھے یہاں پہ میں جب گیا کینیڈا، وہاں پہ ایک میرا مل گیا کوئی بندہ، کہتا جی میں تو شاگرد ہوں، دوست ہوں، آپ کو کہیں ملوانا ہے. وہ ایک آرگنائزیشن تھی، ان کے پاس میں گیا، اپنی ٹیپ ٹوپ لگائی میں نے، جیمر لگے ہوئے تھے، ریکارڈ ہی کچھ نہیں ہوا. تو یہاں پہ سید عظیم ابھی لمز میں بیٹھا ہے، پڑھاتا ہے، یہ میرے ساتھ گیا. انہوں نے کہا جی آپ کو وہاں پہ پکڑا گیا، مارا گیا، یہ ڈکٹیٹر ہے مشرف. میں نے کہا میری بات سنو، ڈکٹیٹروں کی حمایت بھی تم لوگ کرتے ہو، اس کے بعد ان کے پیچھے سارے ملک کو تم لوگ لگاتے ہو. میں نے کہا عوام کے دشمن تم، ڈکٹیٹروں کے دشمن تم، ان کو لانے والے تم، حکومت کے تم، سارے مامے پاکستان کو عذاب میں ڈالیں کہ ترقی پذیر ملک ہیں ہمیں جینے دو. تم تو بڑے ملک ہو، خدا کے لیے سانس لینے دو. میرا ملک ہے نا، میں جتنا وہاں پہ بولتا ہوں یہاں نہیں بولوں گا. میں نے کہا ہم بول لیتے ہوں، میرے ملک میں جو کہوں گا وہ سن بھی لیتے ہیں. میں نے کہا یہاں بولوں گا آپ لوگوں کے ڈالرز دیکھ کر.
پھر مجھے وہی لڑکا روتا ہوا باہر نکل کے آتا ہے تو نے میرا مستقبل برباد کر دیا, پیسے ملنے تھے $4 ملین تجھے, درمیان میں مجھے بھی کچھ یہ مجھے. اور پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ یہاں سے تو ایک بہت بڑا ہمارا صحافی ہو کے گیا اور مختارہ مائی یہیں سے پیسے لے کے گئی ہے خلاف بول کے, یہ آپ کی تقریب انہوں نے رکھنی تھی, پتہ نہیں کیا ہونا تھا. میں کہا میں اپنے ڈکٹیٹر ہے نا, میں کہا میرا ہے نا, میرا فوجی میرا جرنیل, میں کہ یار میرا وطن ہے نا, میرے معاملات ہیں, ان کے سامنے میں کیوں بولوں, وہاں جا کے بات کر لوں گا میں اپنے وطن میں. گلا شکوہ وہاں انہوں نے یہ کیا ڈالروں کے لیے. اب یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ ان کو اب لکھ لیں نوٹ, یہ جو اس وقت باہر چلے گئے ہیں نا, یہ ہمارے نہیں رہے. عمران ریاض ہو, آفتاب اقبال تو خیر وہ تو پہلے دن کا اپنے ٹارگٹ میں, سعید خان ہو, شہباز گل ہو, معید پیرزادہ ہو, شہباز گل کا اگلے دن میں ایسی اس نے کوئی تھکی ہوئی بات کی جی یہ وہ دیکھیں انہوں نے یہ, میں نے کہا یار اس کو یہ نہیں پتا, اب مجھے ذہن میں آ گئی تو میں کبھی آپ کو بتا دوں گا. اس کا کوئی پروگرام میرے سامنے آ گیا, کہتا جی یہ انہوں نے پتہ نہیں کیا کر دیا ہے, اس کا تو مطلب یہ ہوتا ہے. اور نہیں تھا, اس کو پتہ ہی کچھ نہیں بیچارے کو, کچھ نہیں, نہ اکانومی کا پتہ ہے, نہ سیاست کا پتہ ہے, نہ انٹرنیشنل ریلیشنز کا, نہ ریجنل پولیٹکس, کچھ نہیں اس کو. شاہ جی میں آپ کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا, میں اس چیز سے بڑا محروم رہا ہوں آج تک. ایک تو آپ نے یہ بات بتا دی نا سر, آفتاب اقبال یہ سارے اسرائیلی نیشنلٹی کے لیے مرے پھر رہے ہیں کیونکہ الومناٹی دجالی فتنے کے یہ شکار ہیں اور ان کے ہی گول میں بیٹھیں گے تو ان کا کچن چلتا رہے گا. دوسرا میں جو بڑا محروم رہا ہوں نا آج تک, وہ آپ کی شاعری سے محروم رہا ہوں. اتنے شوز کیے ہیں شاہ جی, آج تک آپ سے کوئی شعر, کوئی نظم, کوئی انقلابی, کوئی اس طرح کی بات میں نے سنی نہیں ہے. میں نے مطلب ایسے تو سنی ہے لیکن اس طرح نہیں سنی. تو آج کوئی سنائے نا مجھے, کوئی چیز تو سنائے. جی میں اصل میں میرے یاد نہیں رہتا تو میں یہاں سے پڑھ کے ہی آپ کو چند شعر سناتا ہوں کہ احساس کو اظہار سے باہم نہ کروں میں, پھاڑوں نہ گریبان دما دم نہ کروں میں. واہ. میں روز اٹھاتا ہوں کسی خواب کی میت. واہ. میں روز اٹھاتا ہوں کسی خواب کی میت. واہ. اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ماتم نہ کروں میں. واہ. ایک شخص دکھا دو مجھے ہنستا ہوا دل سے. واہ. ایک شخص دکھا دو مجھے ہنستا ہوا دل سے, یعنی کہ یہ سب دیکھ کے بھی غم نہ کروں میں. واہ. چلانے پہ کہتے ہو بغاوت ہے بغاوت, اور صبر پہ کہتے ہو کبھی کم نہ کروں میں. صد حیف جو مظلوم کی آواز نہ بن پاؤں. صد حیف جو مظلوم کی آواز نہ بن پاؤں. صد حیف اگر شیر کو پرچم نہ کروں میں. تو میں اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں, اور میرا جو نشانہ ہوتا ہے وہ یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے جس نے پوری دنیا کو, جو لومیناٹیز جو آپ نے یہ دجالی فتنے بتائے ہیں, یہ جو اسرائیل اور اس کے یہ جو گماشتے اس کے دوست ہیں, یہ جو فلسطین کے بچوں کو, فلسطین کی ماؤں بیٹیوں جوانوں کو, کشمیر اور جو فیڈر تک جو ہے, جو حرام زادے بم فیڈروں پہ بم مارنے والے ہیں. اور یہ جو کشمیر ہے, یہاں پہ جتنے مظالم یہ جو بی جے پی بھوک اور جنگ پارٹی جو ہے, اور اس کے جو سربراہ ہیں وہ سرکار جو خود انڈیا کے مظلوم لوگوں کے لیے بھی مصیبت بن گیا اور پوری دنیا کے لیے عذاب. میں آپ کے ساتھ کبھی ایک پروگرام کروں گا کہ اس وقت جو ہے دنیا میں اگر سب سے زیادہ کوئی تنہا ملک ہے تو وہ بھارت ہے. ہاں اس کے اوپر تفصیلاً کریں گے, لیکن مجھے بی جے پی سے یاد آ گیا, ساڈے کول صدیق جان ہے واشل, اور انڈیا کے پاس ہے جنرل بخشی وہ تیلی بم, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں کچھ گستاخیاں کریں آج, گستاخیاں. نہیں میں ایکچولی میں نا ان کو پسند کرتا ہوں, جنرل بخشی صاحب پسند کرتے ہیں. ہاں میں پسند, اس کی وجہ یہ کہ وہ مجھے ایک انتہائی دلچسپ انسان لگتے ہیں, اللہ بخشے. ہاں, اور میں اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہمارے ہاں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جو بڑی بڑی مونچھوں والے عام طور پہ مونچھوں سے ٹریکٹر روکنا, ٹرک کھینچ لینا, بچے اٹھانا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, ان کے نائی کو میں مشورہ دے رہا ہوں کہ کسی دن تھوڑا سا بلیڈ لگ گیا یا کینچی تھوڑی زیادہ لگ گئی نا, تو جنرل بخشی صاحب نے نا کلا بازی کھایا نہیں ہے اور کنی کھا کے ٹرنا ہے, تو اس پر انہیں ایسا لیول ٹھیک رکھا گیا. نہیں یہ آپ مذاق کریں, میں سیریس کہہ رہا ہوں. مجھے اس لیے وہ دلچسپ لگتے ہیں کہ مینوں لگتا ہے کہ مچھاں نال بچے چکن والا بندہ ہے بابا ہے کوئی. اچھا ان میں جو یہ آپ مذاق نہیں کر رہے, نہیں میں تو ایک اپنی امیجینیشن بتا رہا ہوں, مجھے دلچسپ کیوں لگتا ہے. دس از ویری سیریس. اچھا پھر مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جنرل بخشی صاحب خدا نہ خواستہ اگر کسی ان کو جنگ میں آنا بھی پڑتا تو انہوں نے کوئی اپنا گولا مارنے یا کوئی ٹینک چلانے, تو بندوق
انہوں نے اونچا بولنا تھا میں نے کہا پاکستانیوں میں بم چل گیا جی بخشی منہ والی کہنا یہ وہی وہ منہ سے نا یہ فائر کرنے والے بابا جی ہیں. اور بالکل اب تو آج کل بالکل لایانی گفتگو کر رہے ہیں, بالکل تجزیہ غلط ہے ان کا 100%. تڑیاں لگا رہے ہیں جالیو یہ پھس کر دو یہ پھس. اچھا مجھے لگتا ہے یہ جو بابا ہے جنرل بخشی انہاں دے یمراج دے نال ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ یوراج اچھا ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਢਦਾ یمراج ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ اچھا نہیں وہ تو چلو مذہب کا ایک احترام ہے. ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਹੈਗੀ ਇਹ ਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ نہیں ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ. نہیں وہ ہے جن صاحب ایک بڑے دلچسپ اور I'm just kidding. اچھا تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں ایک بات بتانے جا رہا تھا کہ ان کو جو ہے نا یہ ابھی اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان کے پاس آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ کیا کیا کچھ ہے. یہ میں آپ کے پروگرام میں یہ چیز میں آج بتا گیا بتا لیک کر رہا ہوں کہہ لیں خبر بریک کر رہا ہوں جو بھی ہے اور میں نے چونکہ گول مول کر کے بتائی ہے اس لیے میں کہوں گا جی میں نے تو گول مول. اگر یہ بھائی میرے بھائی لوگ پوچھیں گے کہ یار تو کی شرلیاں چھڑدا پھرنا تو میں کہوں گا یار میری اطلاع ہے مبینہ غیر مصدقہ ذرائع بڑا اچھا ورڈ ہے مبینہ ہاں غیر مصدقہ ذرائع. ہاں جی تو وہ سے اب تو پتہ ہے فیک نیوز کی انٹیلیجنس اے آئی کی بات کریں سر. میں آپ کو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اگر جو ہماری معیشت کو بنیاد بنا کے سوچا جائے کہ کیا ہمارا جیسا ملک جو ہے جو قرضوں میں بال بال جکڑا ہے جس کے پاس کئی دفعہ تنخواہوں کے لیے پیسے نہیں آتے رولا ہے تو وہ ایٹم بم بنا کے بیٹھا ہے. ایسے ہی اور وہ جتنے ہمارے پاس ایٹمی ویپنز ہتھیار ہیں جو اوپنلی ہم بتاتے ہیں رجسٹرڈ جو ہم ڈسکلوز کرتے ہیں وہ ہمارے جیسے ملک کے تصور میں ہے کہ یہ بنا لے نہیں. اسی طرح میں آپ کو اللہ بتا کا شکر الحمدللہ سائنسدانوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر اور ان کے رفقا نے اپنی قابلیت کی بنیاد پر یہ کر لی. یہ ہمارے بہت سارے سائنسدان جو اے آئی والے لوگ ہیں نا انہوں نے وہ کچھ بنا لیا ہے کہ وہ ابھی کسی کو بھی برداشت نہیں ہونا. یہ تو بھارتی ہے یہ ہاں یہ سمجھ لیں یہ بھارت گگو انہوں کو تکلیف ہوئی ہے نا کہ جنرل عاصم منیر نے جو ہے ہمیں سیدھا کیوں ہو گیا کسی وجہ سے سیدھا ہوا ہے. ہاں اس کو سر جی اس ملک پہ اللہ کا اتنا احسان ہے میں تو یہ کہوں گا کہ لا الہ الا اللہ کے سائے تلے ہے یہ ملک. تو اس لیے یہاں پر جو بھی حالات ہوں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں جب جنگ ہوتی تھی اور گھوڑوں کے ذریعے ہوتی تھی گھوڑے ٹینک ہوتے تھے آرمڈ کور ہوتی تھی اور گھوڑوں کی جو پاؤں ہوتے ہیں جو ان کے زمین پر لگتے ہیں اور اس کی جو چنگاری نکلتی ہے یہ تک کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے اور قسم اٹھائی ہے ان بھاگنے والے اور جنگ میں گھسنے والے گھوڑوں کی. تو یہ دیکھیں نا رونگٹے نہیں کھڑا کر دیتا. تو اس کی جگہ پر آج ہمارے پاس ٹینک ہیں ایون وقت آئے گا تو ہم گھوڑوں کے ذریعے بھی یہ اٹاری بارڈر سے گھس جائیں گے. میں آپ کو بتاؤں اصل بات یہ ہے کہ یہ جو ایمان ہے نا یہ جو جذبہ ہے اس سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہے. نہ جہاز ہے نہ ٹینک ہے نہ ایٹمی ہے کوئی. یہ اس سے بڑی تو کائنات میں اور یہی پاکستان کے پاس اللہ تعالیٰ نے دی. یس سب سے بڑی طاقت ہمارے پاس ایمان ہے جذبہ ہے اور ایک تنظیم ہے اور تنظیم ہے اسلام دین اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دین جس پر ہم جرنل اپنے سپاہی کے ساتھ ایک صف پہ کھڑا ہو کر برابر اور سپاہی کبھی کبھی امام بھی ہوتا ہے اور پیچھے چیف آف آرمی سٹاف نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں تنظیم. یہ منظم جماعت جو ہے ہماری وہ ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے. تو اس کو توڑ نہیں سکتے. امت ٹھیک ہے. تو ہم جتنے مرضی ڈیوائڈ ہوں سر آپس میں پولیٹیکلی ایتھیکلی وہ بھی کیا جاتا ہے پھر ہم کھڑے ہوئے ہیں پھر بھی پولیٹیکلی ہو جائیں لسانیت کی بنیاد پر زبان کی بنیاد پر جو مرضی ہو جائے آپس میں ہے. مگر جب کوئی باہر سے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ ایک مدو بالا ہوتی ہے نا وہ مکھی جسے کہتے ہیں مدو بالا کیا کہتے ہیں اسے مدو مکھی ملکہ مکھی. ہاں جی وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی باہر سے کوئی انٹر ہو جائے نا تو وہ ایک دم سے الرٹ ہو جاتے ہیں. وہ اپنا کام وہ اپنا اصل کام چھوڑ کر وہ دشمن کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے شروع ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا نا اس کے اوپر بڑی نیشنل جیوگرافی کے اوپر بڑی سٹوریز بنی ہیں.
آپ بھی ہمیں وہی تصور کریں, ہم آپس میں لڑ بھی رہے ہیں, آپس میں شہد کے اوپر بھی لڑ رہے ہیں, میٹھے کے اوپر بھی لڑ رہے ہیں, پھولوں کے اوپر بھی لڑ رہے ہیں, آپس میں ہر چیز کے اوپر لڑ رہے ہیں, مگر باہر سے کوئی خطرہ آیا ہم ایک جھرمٹ بن کر الرٹ ہو جاتے ہیں. اور اس کا ایگزامپل آپ کو پچھلے 10-12 دنوں میں مل چکی ہے, نظر آ گئی ہے, چند لوگوں کے جن کو آپ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ جنسی زیادتی ہو رہی ہے, ان کے علاوہ. نہیں وہ ویسے نا یہ ان کو شرم آنی چاہیے. اب یہ جو انڈیا اور یہ پاکستان کے خلاف بتائیں, وہ بڑا آپ کو پہلے اٹھاتے رہے ہیں کہ جی اس لیے کہ جی عمران خان, اب انہوں نے یہ عمران خان کی پوری عزت آپ سب کے سامنے کھول کے رکھی اور ہمیں برا لگا ہے. میں ان کا جواب انہوں نے نہیں دینا, فرحت عباس شاہ دے گا ان کو اس بات کا بھی جواب. جب میں یہی بات جو ہے وہ کروں گا نا مودی جی کے بارے میں, تو پھر اور وہ ان کو میجر آریہ کے بارے میں, گوریا بخشی صاحب کے بارے میں جب حقائق پیش کروں گا کہ ان کو تو اب ان کے ساتھ تو وہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے نہ یہ کہتے ہیں کوئی تشدد ہے, نہ کرنے والے کہتے ہیں یہ تو حظ نفس کی گیم ہے یہاں پہ. اور وہ پپو میجر جو ہے آریہ کو, اس کے تو کبھی وہ تو ہے ہی یہی, وہ تو مویش ہے بیچارہ, وہ ویسے ہی وہ گے کلب کا ممبر ہے, تو اس کے لیے تو یہ کھیل ہے, یہ ساری چیزیں اس کی زیادتی ہے ہی نہیں اس کی. یار آپ اس کی بڑی لتے ہیں. چلے بہت شکریہ شاہ جی, آپ تشریف لائے اور آپ نے کچھ باتیں بتائیں. بڑی خبر جو آپ مجھے دے گئے ہیں نا, جو تھیسس والی ہے, جو آفتاب اقبال کے بارے میں, وہ کھٹک رہی ہے, اس کے اوپر مزید اس کے اوپر ریسرچ کریں اور تہ تک پہنچیں اس کے. ہاں ضرور, لیکن یہ خبر آپ کی درست ہے. اچھا مجھے بھی لگتا ہے, اللہ کرے, مجھے مطلب میری انسٹنکٹ ہے, کیونکہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایک بندہ جو ہے وہ اتنی دشمنی کیوں مول لے گا؟ ہر کوئی پروفٹس ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ وہ تو بھانڈوں کے پیسے کھانے والا بندہ ہے, تو پیسے کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتا. جی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ان دنوں اس نے مشورے, کیونکہ یار میں اسرائیل پہ کرنا چاہتا ہوں, یا کر گیا ہو یہ باہر سے کہیں سے کسی یونیورسٹی سے نا اس نے کوئی کام ڈالا تھا, یہاں میرے وہاں سے کنیکشن ہو جائے. چلیں ایک دفعہ پھر سے شکریہ, آپ کا بھی بہت شکریہ, اجازت دیجیے جی, اللہ حافظ.